کے نہیں منایا. میں نے کہا سن, نبی کا میلاد ہر دور میں منایا گیا, یہ بات الگ ہے, منانے کے طریقے اور ہوتے رہے ہیں. میں نے کہا سن, نبی جس دن پیدا ہو رہے ہیں رب نے اس دن میلاد منایا. اور دنیا کی بات چھوڑ, رب کی بارگاہ میں چلے. سرکار تشریف لائے, آپ نے چراغاں کیا. ہماری اور آپ کی کیپیسٹی یہی ہے کہ ہم چائنا کی لائٹیں خریدیں, اپنے گلی محلوں کو سجا دیں, اپنی مسجدوں کو سجا دیں, اپنے مکانوں کو سجا دیں, اس لیے کہ نبی کی آمد کا جشن ہو رہا ہے, مصطفیٰ آ رہے ہیں, چراغاں کیا جا رہا ہے. ان کا یہ دنیا کے لوگوں کی کیپیسٹی اور ان کی طاقت ہے, ان کی ہمت اور ان کی قدرت ہے, مگر رب کو دنیا کی لائٹوں کی ضرورت نہیں. رب کو دنیا کی لائٹ کی ضرورت نہیں, وہ قادر مطلق ہے. لوگ کہتے ہیں نبی جب پیدا ہوئے جب تو مکے میں کچھ نہ ہوا. میں نے کہا مکے میں جب سب تمہارے جیسے تو تھے, ہمارے جیسے تھے کہاں مکے میں؟ ہمارے جیسے کہاں تھے؟ ہمارے جیسے ہوتے تو مکے میں ہوتا نا. میں نے کہا مکے میں ابو جہل رہتا تھا, مکے میں ابو لہب رہتا تھا, مکے میں عتبہ رہتا تھا, مکے میں شیبہ رہتا تھا, مکے میں ولید رہتا تھا. جانتا کون تھا نبی کو؟ جب نبی پیدا ہو رہے تو نبی کے مکوں کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں. جانتی ہے تو سیدہ آمنہ جانتی ہے, کیونکہ سید آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ رہے. کہتی ہیں جس طرح عام عورتوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں حمل کے دور میں, مجھے کبھی ایسی پریشانی ہوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اتنا لطیف رکھا کہ نبی کے بعد وجہ سے کبھی والدہ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. عزیزان گرامی کہتے ہیں چراغاں یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ میں نے کہا آج ہم کرتے ہیں تو یہ اعتراض ہوتا ہے, لیکن عزیزان گرامی آؤ ذرا, اس کی بھی دلیل اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. حضرات فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے لما حضر ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قدم طلع نورا ورائت النجوم تدنو ستنتو فتقیو علیہ. عزیزان محترم فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ کہ جس دن مصطفیٰ جان رحمت سیدہ آمنہ کی گود میں جلوہ افروز ہوئے, اسی رات کو میں خانہ کعبہ میں تھی. کہتی ہے میں نے اچانک دیکھا کہ آسمان سے ستارے بڑی نیچے آتے چلے جا رہے ہیں, اور نیچے آئے اور نیچے آئے. کہتی ہے اتنے نیچے آئے کہ میرا جی چاہتا تھا ہاتھ بڑھا کر آسمان سے ستارہ توڑ لوں. عزیزان گرامی پھر کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ ستارے مجھ پہ گرنے نہ پڑے. کہتی ہے پھر صبح کا وقت نمودار ہوا, ستارے اپنی جگہ پر چلے گئے. عزیزان گرامی سب لوگوں نے دیکھا, اس روایت کو جس نے جو سمجھا وہ کہہ دیا, مگر جب اس روایت کے نظر بریلی کے امام احمد رضا کی پڑی ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا نظریہ دیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, جب تک نبی اللہ کے جلو میں رہے, آسمان کے ستارے آسمان پر رہ کر مصطفیٰ سے نور کی خیرات مانگ کر چمکتے رہے, مگر جب نبی سیدہ آمنہ کی گود میں آ گئے ہیں اب ستاروں کو چمکنا ہے تو نور لینا پڑے گا, اس لیے نور کی بھیک مانگنے آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے ہیں, اور اسی لیے اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ درد پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈھال صدقہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. برادران اسلام, یہ اس لیے ہمیں ہر اس چیز کی دلیل چاہیے. کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس الحمدللہ ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں, اور ہمارا کوئی عمل, کوئی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جو قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ سے مبرہن نہ ہو, جس پر دلیلیں موجود نہ ہو. کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھا علامہ جلیس القادری صاحب سے, انہوں نے کئی عقیدوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے سے بہت زیادہ گندے عقائد رکھتے ہیں. کوئی نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے, کوئی نبی کی تعظیم کے بارے میں کہتا ہے, یعنی مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھیں اور میلاد کی محفلوں پر پابندیاں بھی لگائیں. مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھیں, نبی کے جلوس کو بدعت اور ناجائز بھی بتائیں. میں نے کہا سن, کان کھول کر, نبی کے لیے ہر وہ عمل جو ادب کے ساتھ کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے. کہتے ہیں قرآن میں دلیل ہے
حدیث میں ہے صحابہ نے کبھی کیا؟ میں نے کہا جو صحابہ نے نہ کیا تو کیا وہ جائز نہیں؟ بھائی صحابہ نے بہت سے عمل ایسے نہیں کیے بعد میں ہوئے، جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا دلیل سنو، اسی بھارت کی سرزمین پر لکھی جانے والی فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا جس کا نام فتاوی ہندیہ یعنی کہ اس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، زور سے بولے سبحان اللہ، فتاوی عالمگیری، یہ کسی ایک مولوی نے نہیں لکھی، وہ تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو صلاحیت عطا فرمائی کہ اکیلے فتاوی رضویہ لکھ ڈالی، 1000 کتابیں لکھی میرے امام نے، مگر جب فتاوی ہندیہ لکھی جا رہی ہے، حضرت کا دربار ہے اور ان کے دربار میں اسی غیر منقسم ہندوستان سے، جب پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، شری لنکا بھی ہندوستان میں تھا، یعنی اتنے بڑے ہندوستان سے 500 جید علماء چنے جاتے ہیں، اور وہ علماء ہمارے جیسے کم علم نہیں تھے، اپنے وقت کے بڑے بڑے محققینوں میں محقق تھے، بڑے بڑے محدثینوں میں محدث تھے، ان 500 علماء کو چنا گیا جو بادشاہ کے دربار میں بٹھا دیے گئے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، اس مسئلے پر یہ 500 علماء بحث کرتے ہیں، اس کے بعد دلیلیں دی جاتی ہیں، جب سب کا اتفاق ہو جاتا ہے